بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر 18,000 مخلوق پیدا فرمائی۔ ان 18,000 مخلوق میں ایک میں اور آپ بھی ہیں۔ ایک قسم میری اور آپ کی بھی ہے، اور 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق بھی اللہ پاک نے بیکار پیدا نہیں کی۔ 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی۔ اگر ایک مخلوق بھی بیکار ہوتی تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ایک عمل بیکار سمجھا جاتا، عبث سمجھا جاتا، اور اللہ کا کوئی عمل بیکار نہیں ہے۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو سنایا ہو، ایک مرتبہ ہمارے دوسرے مذاہب کے جو بھائی ہیں، میں اسکوٹر لے کر ایک دکان پر گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ گوشت کھاتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں کھاتا ہوں۔ کہا آپ کھاتے ہیں؟ میں کہا ہاں کھاتا ہوں۔ تو کہا آپ جیسے سجن آدمی ہو کر آپ بھی گوشت کھاتے ہیں؟ میں نے کہا اس میں آپتی کیا ہے؟ تو کہ یہ تو ہتیا ہے۔ میں نے کہا ہتیا کی ویاخیا کیا ہے، ہتیا کی تعریف کیا ہے؟ کہ ہتیا یعنی جیو کو مار دینا۔ میں نے کہا جیو پھر بکرے میں ہے، جیو مرغے میں ہے، جیو کے اندر نہیں ہے جو سر میں ہوتی ہے، جیو مچھر کے اندر نہیں ہے جی، سبزی کے اندر کھیتی باڑی میں جو جراثیم لگ جاتے ہیں تو ان کے اندر جیو نہیں ہے۔ اور آج کی بات ہوتی تو کہتا کرونا کے اندر جیو نہیں ہے، ہر چیز میں جیو ہے۔ تو جب جیو ہے تو ان کو آپ مارتے ہیں، ان کو ہم مارتے ہیں، تو پوتر کون ہے؟ پاپی تو دونوں ٹھہرے۔ اب وہ کھلی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا انہوں نے، اس کے آگے کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا دیکھو یہ اسکوٹر میں کچھ مس فائر ہو رہی ہے، اس کو آپ کسی ہیلپر کو بتائیں وہ ٹھیک کرے اس کو، اور آپ بیٹھیں اور نیوٹرل ہو کر آپ میری بات کو سنیں۔ یہ نہ سنیں کہ آج اس کی بات سننی تو ہے لیکن ماننی نہیں، یہ سمجھنے نہیں، اور اس کے اگینسٹ مجھے کچھ بات کرنا۔ اس فیصلے سے اگر بات کرو گے تو بات کوئی سمجھے نہیں جائے گی۔ سمجھنے کے لیے آدمی کو خالی اور ذہن ہونا ہوتا ہے، اور اس نیت سے بیٹھنا پڑتا ہے کہ جو کہے گا میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، تو پھر کوئی آدمی سمجھائے۔ میں نے کہا دیکھو اس کائنات کے اندر حکم اللہ کا چلتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس نے کچھ جانور وہ پیدا کیے جو مانساہاری ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، گیدڑ ہے، بھیڑیا ہے، یہ سب مانساہاری ہیں، یہ گوشت کھاتے۔ پیدا کس نے کیا ان کو؟ اللہ نے، مالک نے، اور اسی نے ان کو سکھایا کہ کھاؤ، تو حکم تو اس کا چلتا نا۔ اور کچھ جانور ایسے ہیں جو شاکاہاری ہیں،
جیسے گائے ہیں، بھینس ہیں، بکریاں ہیں، اور ان جانوروں کی دانتوں کی پروفائل بتاتی ہے، کہ یہ دانت یہ صرف سبزی کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بنائے گئے ہیں، ان سے گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ مثلا بھینس کا جبڑا دیکھیں، گائے کا دیکھیں، بکری کا دیکھیں، اس میں نوکیلے دانت ہے ہی نہیں، اور نوکیلے دانتوں کی وجہ اس لیے ہے تاکہ وہ گوشت کو نوچ کے کھا سکے۔ انسانوں کے دانتوں کی پروفائل اس طرح کی ہے کہ اس میں سامنے کے جو انیاب ہیں، جن کو کلا بھی کہتے ہیں، یہ گوشت نوچنے کے لیے۔ یوں آدمی کوئی بچپن سے عقیدے کے تحت یا کوئی اس کو ڈرائے، نفرت دلائے، اس طرح سے گوشت نہ کھائے وہ الگ بات ہے، لیکن فی نفسی ہی بذات ہی انسان گوشت پر واقع ہوا۔ یہ شاکاہاری بھی ہے، ماساہاری بھی۔ تو جانور وہ ہیں جو صرف گوشت کھاتے ہیں، کچھ جانور وہ ہیں جو صرف سبزی کھاتے ہیں۔ انسان ایسا جانور ہے جو سبزی بھی کھاتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے۔ اگر یہ گوشت نہ کھائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نوکیلا دانت جو دو اللہ نے سامنے پیدا کیے بیکار، اور اللہ کا کوئی عمل بیکار نہیں۔ تو بہرحال 18,000 اللہ پاک نے مخلوق پیدا فرمائی، ایک مخلوق بھی بیکار پیدا نہیں، اللہ کی ایک مخلوق بھی بیکار نہیں۔ جس مخلوق کے پیدا کرنے میں میرے رب کا ارادہ شامل ہے وہ بھلا بیکار کیسے؟ یہاں تک کہ خنزیر بھی بیکار ہے، اس کے پیدا کرنے میں میرے رب کا ارادہ شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18,000 مخلوق جو اللہ نے پیدا کی، اس میں سے سب کو چھوڑو، ہم انسانوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ پاک نے انسان کو اس لیے پیدا کیا، کسی مخلوق کا وہ مقصد نہیں ہے جو انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنا۔ اللہ پاک نے اپنی محبت و معرفت کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ تو مقصد زندگی کیا ہوا؟ اللہ کی محبت و معرفت، یہ ہے مقصد زندگی۔ اب اس ٹاسک کو، اس ہدف کو پانے کے لیے اللہ رب العزت نے دو ذرائع بنائے۔ اگر اللہ رب العزت یہ فرما دیتے کہ میری محبت کے لیے تم پیدا ہوئے، محبت کرو، اور اس کے ذرائع نہ ہوتے تو بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ پاک نے اس کے لیے دو ذرائع بنائے، اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا۔ اوامر امر کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کے کام کہے ہیں ان کو اوامر کہتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے ان کو نواہی کہتے ہیں، نہیں کی جمع ہے۔ تو اوامر پر عمل کرنا، جو کرنے کے کام کہے ہیں وہ کرنا، جن سے بچنے کے لیے کہا ان سے بچنا۔ جو بندہ ان دونوں راستوں پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقصد تک پہنچائیں گے، یعنی اس کو اللہ کی محبت و معرفت حاصل ہوگی ان کی برکت سے۔ جیسے کہ میں نے 2-3 دن پہلے بھی یاد کیا کہ جو آدمی جس لائن کا ماہر ہوتا ہے، کوئی شاگرد اگر اس لائن کے اس ماہر شخص کے پاس جائے وہ کام سیکھنے کے لیے، تو وہ جو کہے اس کو کرو، اور وہ جس چیز سے منع کرے اس سے رکو۔ اسی میں کامیابی۔ بجلی کا کام سیکھنے کے لیے آپ کسی ماہر کے پاس گئے، وہ جو کہیں ویسا کرو، اور جیسے منع کرے اس سے بچو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ بجلی کا کام کرنے والے نے کہا کہ آپ یہ پی وی سی کے بغیر جو وائر ہیں، ننگے وائر ہیں، یہ کرنٹ والے ہیں، ہاٹ وائر ہیں، آپ ان کو مت چھیڑنا۔ ان کو نہیں، میں تو چھوڑوں گا، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ تو پھر دیکھنا کیا ہوگا، تم کیا دیکھو گے؟ دنیا تمہیں دیکھنے آئے گی۔ حضرت مولانا ابراہیم احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے ہیں دنیا میں جنات ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ جنت میں ہم ان کو دیکھیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور فرمایا دنیا میں جو ان کو دیکھ لے تو دنیا اس کو دیکھنے آتی۔ جس کو جنات کی زیارت ہو جائے دنیا میں، تو دنیا اس کی زیارت کے لیے آتی۔ یہ ایک مخلوق ہے اللہ کی، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ڈرایا گیا ہے، ڈرا کے رکھا گیا ہے، اور جتنا ہم ڈرے ہوئے۔ عجیب بات ہے، کئی مرتبہ کتابوں میں لکھا ہے، کئی مرتبہ راہ چلتے ہوئے انسان کا وجود ان کے وجود سے ٹکرا جاتا ہے۔ جیسے کئی مرتبہ گلی میں سے آپ مڑے، ادھر سے بھی کوئی آ رہا تھا، اور آمنے سامنے تھوڑا سا یوں ہو جاتے،
وہ بھی ایک طرف کو ہوتا ہے، آپ بھی اس طرف کو ہوتے ہیں، پھر دوسری طرف، ایسا ہو جاتا ہے کہ نا؟ تو کئی مرتبہ ان کا وجود ٹکرا جاتا ہے انسان سے، تو جب انسان کا وجود ان سے ٹکرائے تو پھر ان میں یہ مشہور ہوتا ہے اس کو انسان لگ گیا، اس کو انسان چپٹ گیا، پھر وہاں ان کی زیارتیں شروع ہوتی ہے، اس کو انسان لگ گیا۔ تو اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اللہ رب العزت نے کلام پاک پڑھنے پر اسے قادر بنایا، دعاؤں مسنون دعاؤں کا اس کو پابند بنایا، اتنی ساری چیزیں، اتنے سارے ویپن ساتھ میں رکھنے کے باوجود، اور پھر یہ دوسری مخلوق سے ڈرے، خود اشرف ہو کر، بیکار کی بات۔ اس لیے جو بندہ صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، جی حلال کھاتا ہے، حلال پیتا ہے، حلال پہنتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک تو اس کو پاورفل روحانیت کا مالک بناتے۔ تو مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی محبت و معرفت۔ اس محبت و معرفت کو، اس ہدف کو پانے کے لیے دو راستے بنائیں، اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا۔ بالکل دین آسان ہے دوستو، بالکل سیدھا سیدھا راستہ۔ جو بندہ اوامر پر عمل کرے گا، نواہی سے بچے گا، کرنے والے کاموں کو کرے گا، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے بچے گا، وہ اللہ کی محبت و معرفت کو ضرور پائے گا۔ نیز ان دو راستوں کے لیے اللہ پاک نے دو ہیلپر بھی دیے، اور ان دو ہیلپروں کا کیا نام ہے؟ ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ۔ جو بندہ ذکر اللہ کا اہتمام کرے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی آ گئی، ذکر اللہ کا اہتمام کرے اور اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے، تو اللہ رب العزت ان دو کی برکت سے اوامر پر عمل کرنا آسان، نواہی سے بچنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہ جاتا۔ اور جب اوامر اور نواہی پر یہ عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبت کے ہدف کو اس کو عطا فرما دیتے۔ کتنا آسان سا نصاب ہے دوستو۔ ہم جو ہے بہت زیادہ پریشان نہ ہوں کہ دین اللہ پاک نے دے تو دیا ہے لیکن اس پر چلنا تو بہت مشکل کام ہے۔ اللہ پاک نے جن کاموں کا ہمیں مکلف کیا ہے وہ کام وہ ہے ہی نہیں جو ہماری طاقت سے باہر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان طاقت سے زیادہ کا مکلف ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے جس کام کا مکلف کیا ہے اس کی طاقت صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اوپر سستی اور کسل جی یہ غالب رہتا ہے، اس لیے ہمیں نماز مشکل، روزہ مشکل، جی ٹھنڈیوں کے اندر فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل، وضو کرنا مشکل، گرمیوں کے دنوں میں روزے رکھنا مشکل۔ نہیں، اللہ رب العزت نے بندے کے اندر صلاحیت رکھی۔ اگر صلاحیت نہ ہوتی اور پھر اللہ پاک مکلف کرتے تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم کہلاتا، اور ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں۔ تو دین کا خلاصہ کیا ہے دوستو؟ اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت حاصل کرنا۔ اس لیے اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا، اور اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ پاک نے دو راستے بنائے، ایک اوامر والا اور ایک نواہی والا۔ اوامر والے راستے پہ چلنا، نواہی پہ نہ چلنا، نواہی سے بچنا، ٹھیک۔ اور ان دونوں راستوں پر عمل کرنے کے لیے اللہ پاک نے دو ہیلپر بنا دیے جس سے آسانی ہو جائے۔ یہ بالکل، اور وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ۔ اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا، یہ دو جو راستے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ریلوے لائن کی دو پٹریاں، ٹرین کی دو پٹریاں۔ ٹرین کا دونوں پٹریوں پہ چلنا اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ دونوں پٹریاں صحیح سالم ہوں۔ ایک صحیح سالم ہو، دوسری ناقص ہو، ایک صحیح سالم ہو، دوسری سرے سے نہ ہو، تو ٹرین منزل پہ نہیں پہنچتی۔ دونوں کا بالکل درست سست ہونا ضروری، تب جا کے ٹرین آسانی کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچ سکے گی۔ اسی طرح ہم میں بہت سے وہ ہیں جو اوامر پہ تو عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اوامر پر عمل کرتے ہیں، لیکن نواہی سے بچنے کا اہتمام نہیں۔ چنانچہ کھلی آنکھوں سے سب کو دیکھتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جی حرام اور مشتبہ کھاتے ہیں، تو نواہی سے بچنے کا اہتمام نہیں۔ یوں صف اول میں بیٹھے نظر آئیں گے، یوں تسبیح گھماتے نظر آئیں گے، یوں تلاوت کرتے نظر آئیں گے، لیکن نواہی سے یعنی گناہ کے کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گنہگار، ہم گناہ کر رہے، گناہ کے
گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے تو یہ تو اور زیادہ ڈینجر بات. تو یہ کامیاب بندہ نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو عوامر کے تو بالکل پاس نہیں ہیں لیکن نواہی سے برابر اجتناب کرتے ہیں. بہت سے کہتے ہیں فلاں آدمی ہے نماز تو نہیں پڑھتا, رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا, اور حج بھی زمانے سے فرض ہو چکا ہے وہ بھی نہیں کرتا, لیکن سچ بولتا ہے, پورا تولتا ہے, زبان کا پکا, وعدے کا سچا. جی تو یہ نواحی سے بچتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, کسی کی بہو بیٹی کو نہیں دیکھتا, جی حرام اور مشتبہ نہیں کھاتا. یہ سب تو نواحی سے بچنے کا تو اس کا مزاج ہے, لیکن عوامر پر عمل کرنے کا نہیں. یہ بھی ناکام آدمی. کچھ ایسے ہیں جو 50-50%, کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں, کچھ روزے رکھ لیتے ہیں, جی زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن کیش کی دیتے ہیں, جو سونا چاندی ہے زیورات ہے اس کی نہیں دیتے. یہ سونے چاندی زیورات کی دیتا ہے, کیش کی نہیں دیتا. اسی طرح کچھ گناہ کرتا ہے اور کچھ چھوڑتا ہے, 50-50%. یہ بھی دھوکہ کھایا ہو. تو پھر بہترین بندہ کون سا ہے, نعم العبد کون سا ہے, جو 100% گناہوں سے بچے, عوامر پر عمل کرے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بہترین بندہ. تو اللہ سے ہم دعا کریں اور اس کی کوشش کریں, پیارے اللہ عوامر پر عمل کرنے کی اور نواہی سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر ان عوامر پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے کے لیے جو اللہ پاک نے راستے بنائے ہیں, ان پر چلنا آسان ہو جائے, اس کے لیے اللہ پاک نے بہت ہی آسان شکل ہمارے اندر شائع فرمائی. اور وہ یہ کہ ایک تو ہم ذکر اللہ کا اہتمام کریں. جو بندہ ذکر کا اہتمام کرتا ہے, ذکر سے ذات کی محبت ملتی ہے. جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے تو اس کی محبت ملے گی, اور جب اللہ کی محبت ملے گی تو محبوب کی پھر ہر ادا سے پیار ہوتا ہے. محبوب جو بھی کام کہتا ہے بندہ شوق سے کرتا ہے. بھئی ایک آدمی آپ کو وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ہدیہ دیتا ہے, تو ہدیہ دینے کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے. تحدو تحبو, ہدیہ دو, ہدیہ کی محبت پیدا ہوگی, ہدیہ لینے دینے سے محبت پیدا ہوگی. جب کوئی بندہ آپ کو ہدیہ دیتا ہے تو یقیناً اس کی ہدیہ دینے سے یہ عمل سے آپ سے کچھ گنا اس سے محبت ہو گئی. اب وہ اگر کوئی کام آپ کو کہے گا, چاہے وہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو, آپ بسر شوق اس کو انجام دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے محبت ہے اس نے یہ کام سپرد کیا. حالانکہ کوئی اور کام سپرد کرے, بھائی یار آپ کا بہت دکھ نہیں ہو سکتا, فضل کرے گا نا آدمی. اس لیے کہ جو دوسرا آدمی کہہ رہا ہے اس سے محبت نہیں, محبت کا علاقہ نہیں. معلوم ہوا محبت کے علاقے پر آدمی سے سخت کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوگی. اسی ذات نے عوامر اور نواہی کا حکم دیا ہے, تو پھر عمل کرنا کیوں مشکل ہوگا. تو ذکر سے ذات کی محبت آتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا ذکر بھی پھیکا پھیکا, ہمارا ذکر بھی پھیکا پھیکا, رسم ہے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ذکر بھی رسم بن گیا. حالانکہ محبتوں کے ساتھ, عظمتوں کے ساتھ, جی تشکر کے جذبے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے ساتھ ہمیں ذکر کرنا تھا. جیسے کہ مولانا اسماعیل صاحب آپ کے سامنے سنا رہے تھے کہ الفاظ کے اندر تاثیر ہوتی ہے. الفاظ سے تو بہت سے کام ہوتے ہیں, بے و شراء کا معاملہ, نکاح طلاق کا معاملہ, یہ الفاظ کے وجود پر ہی تو سارا ان کا وجود ہوتا ہے. نہیں کوئی آدمی گالی دے دے تو ان کھول جائے گا کہ نہیں کھولے گا, تو الفاظ ہی تو تھے. تو اگر ذکر میں الفاظ ہے اور الفاظ سے آپتی ہے کہ الفاظ کرنے سے کیا ہوتا, اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, جی تو پھر یہ جو گالی دیتے ہیں گالی سے کیا ہوتا ہے, نہیں اس سے خون کھولتا ہے, جی تو اس سے وہ الفاظ کہنے سے اللہ کی محبت آتی, وہ جوش مارتی. بھائی دیکھیے آپ کچے لیمو کا تصور کریں اور بلکہ اس کا ذکر کریں تھوڑی دیر کے لیے. تصور میں آپ اس کو یاد کریں, کھٹا لیمو, اور پورے مال ہوا ما علیہ کے ساتھ کہ گویا چھری سے آپ اس کو کاٹ رہے ہیں, اس پر آپ نے کالی مرچ اور زیرہ اور نمک اس پہ چھڑکا ہے, اور تھوڑا سا اس کو یوں دبا بھی رہے ہیں, جی اور اس میں سے کچھ فوارے نکل بھی رہے ہیں, پھر آپ اس کو چاٹ بھی رہے ہیں. جی اب آپ ذرا کیجیے ذکر اور تصور کیجیے اس کا کھٹا لیمو. آپ تھوڑی دیر کے بعد
جی کہیں گے ٹھہرو ذرا، ابھی اس میں وقفہ لیتے ہیں اور پہلے جو پانی پیدا ہو چکا ہے منہ میں اس کو نکل دیتے. تو جب لیموں کا تذکرہ کرنے سے، لیموں کا ذکر کرنے سے منہ کھٹا ہوتا ہے، منہ میں پانی آتا ہے، جی کھٹے پن کا ادراک آتا ہے، کھٹی کمرک کا، کھٹی املی کا تصور کرنے سے منہ کھٹا ہوتا ہے، اور گلاب جامن کا تصور کرنے سے ایک قسم کی بشاشت آتی ہے، اور جلیبی کا تصور کرنے سے جی مٹھاس آتی ہے، میٹھے آم کا، گنے کے رس کا تصور کرنے سے جی، روح افزا کے شربت کا تصور کرنے سے جی حلاوت محسوس ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے ناموں میں، ان کے تذکروں میں، ان کے ذکروں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے جی. تو اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اور اللہ پاک نے کیا اپنے نام کو بے تاثیر رکھا ہے؟ اللہ اکبر. یقیناً اللہ کے نام میں تاثیر ہے، اللہ کے نام میں حلاوت ہے، لیکن ہمیں محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارا ذوق فاسد ہو چکا ہے. جب کئی مرتبہ معدہ فاسد ہو جاتا ہے، بخار جگر میں اتر جاتا ہے، منہ کا ذائقہ فاسد ہو جاتا ہے، کڑوا ہو جاتا ہے، آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کھا تو رہا ہوں لیکن سب کچھ پتہ نہیں چل رہا، کیا کھٹا، کیا میٹھا، کیا پھیکا، سب مٹی جیسا لگ رہا ہے. تو ذوق فاسد ہوتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے. جی عاجز تو کہا کرتا ہے زبان کا ذائقہ خراب ہو جائے جی تو آدمی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، علاج دیا، شفا مل گئی تو ٹھیک، نہیں تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بڑے کے پاس جاتا ہے، اس نے بھی علاج دیا، شفا ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو تیسرے کے پاس جاتا ہے. اور اگر اللہ نے مال پیسہ دیا ہے، وطن میں علاج ناکافی ہے، تو آدمی لندن اور امریکہ تک کا سفر کرتا ہے زبان کے ذائقے کو درست کرنے کے لیے. لیکن نماز میں کیفیت نہیں، تلاوت میں حلاوت نہیں، ذکر میں لذت نہیں جی. آج تک اس بات کا احساس نہیں کیا ان کا بھی کوئی ذائقہ ہے، اگر ہے تو محسوس کیوں نہیں ہو رہا، اور اگر یہ کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کون کرتا ہے، کہاں کرتا ہے، کیسے اس کے پاس پہنچا جائے، اس کے علاج کی ابتدا کیسے کی جاتی ہے. اللہ اکبر کریں، ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں اور آخر پہنچنے تک ہماری آنکھیں نم نہ ہوں، کیا مطلب؟ اللہ سے محبت کا علاقہ قائم نہیں ہو پا رہا. اس لیے دوستو یہ ذکر ایسی چیز ہے، یہ سیقل ہے، اور جس چیز سے جو سکھانا ہوتا ہے، سیقل یعنی کوچا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے برتن کو رگڑا جاتا ہے، وہ اس کو صاف بھی کرتا ہے، اس کے میل کو نکالتا بھی اور چمکاتا بھی ہے. تو ذکر کے دونوں کام ہیں، یہ گندگی کو کاٹتا بھی ہے، یہ گندگی کو کاٹتا بھی ہے اور جلا پیدا کرتا ہے، جلا پیدا کرتا ہے. تو جو بندہ ذکر کا اہتمام کرتا ہے تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کے اوامر پر عمل کرنا آسان، نواہی سے بچنا آسان ہوتا ہے. نیز دوسری چیز ہے صحبت اہل اللہ. صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت میں کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے ایسی باتیں کہلواتے ہیں جو سامنے والوں کے لیے علاج بن جاتا. دیکھو دوستو ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح، جب انسان تھوڑے سے تھے اور ان کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے، اس زمانے میں تو بیک وقت کئی نبی آتے تھے، ابا بھی نبی، بیٹے بھی نبی، ایک بھائی نبی، دوسرے بھائی نبی جی، سسر نبی، داماد نبی. اس زمانے میں کئی نبی آتے. جب انسان بڑھ گئے، ان کے مسائل بڑھ گئے، اب پوری دنیا میں ایک بھی نبی نہیں. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ ملعون تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. نبوت کا دروازہ بند، البتہ ولایت کا دروازہ صبح قیامت تک کھلا رہے گا. اور نبی صرف مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں. ولیہ عورت بھی ہو سکتی ہے اور مرد بھی ہو سکتے ہیں جی، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے، اندھا بھی ہو سکتا ہے اور بینا بھی ہو سکتا ہے. اب جب انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان بڑھ گئے، مسائل بڑھ گئے، آج کے دور میں تو ایک شہر میں کئی نبی ہونے چاہیے، تعداد بڑھی ہوئی ہے انسانوں اور مسائل بڑھے ہوئے، لیکن کوئی بھی نبی پوری دنیا کے اندر. اس کی وجہ یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے علماء صلحاء پیدا فرمائے کہ وہ اب صبح قیامت تک کار نبوت انجام دیتے رہیں گے. اب کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. جب معاملہ یہ ہے
تو جو صلحاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ اب اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ اللہ نے تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا تو ہے، لیکن صالحین ہیں کہاں؟ نہیں، صالحین تو تلاش کرو، جستجو کرو، ملیں گے آپ کو، اس لیے کہ قرآن پاک میں درج ہے تقوی اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ جب تک یہ آیت قرآن پاک کا جز صبح قیامت تک رہے گی، وہاں تک صلحاء کا وجود دنیا میں رہے گا۔ ورنہ عجیب بات لازم آئے گی کہ اللہ پاک نے ایسی چیز کا مکلف کیا ہے، ایسی چیز کا مکلف کیا ہے جی جس کا اصل فرض اس کا وجود ہی نہیں۔ صالحین کے ساتھ رہنے کے لیے تو کہا، صالحین تو ناپید ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات پر یہ جھوٹ لازم آئے، الزام لازم آئے، تو اس سے بڑا بھی کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے اللہ کی ذات پر کہ صلحاء نہیں؟ صلحاء ہے، ہمیں تلاش و جستجو کے ذریعے تک پہنچنا ہے۔ تو جب ہم صلحاء کی صحبت اختیار کریں گے تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ پاک ہماری طلب، ہمارے اشتیاق اور طلب پر اللہ ان کی زبان پر ایسا کلام جاری فرمائیں گے جو ہمارے دلوں کو چھوئے گا، ایسی باتیں ان سے اللہ تعالیٰ کہلوائیں گے جو ہمارے دل دماغ کو متاثر کریں گے اور عمل پر کھڑا کریں گے۔ اس لیے بہت سارے سدھرے ہوئے لوگ، بہت سے بنے ہوئے لوگ، ان سے پوچھو یہ چیز آپ کے اندر کیسے آئی؟ ایک مطلب میں بیان میں بیٹھا ہوا تھا اور فلاں حضرت تھے اور وہ یہ اس عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے، بس دل میں یہ بات لگ گئی اور میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ تو دیکھیے کسی صالح کی صحبت میں بیٹھ کر جو کلام سنا اور دل دماغ کو متاثر کیا، اس سے زندگی بن گئی کہ نہیں بنی؟ اور اللہ رب العزت نے صحبت کے اندر، صلحاء کی صحبت کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ اپنا اثر کیے بغیر نہیں رہتے، بشرطے کہ آدمی اپنا دل کا برتن ٹھیک ٹھاک کر کے لائے، طلب کے ساتھ آئے، شوق کے ساتھ آئے، اس نیت کے ساتھ آئے کہ مجھے جو باتیں سنائی جائیں گی، جو باتیں بتائی جائیں گی، جو باتیں سمجھائی جائیں گی، ان کو سمجھنا ہے، ان کو سننا ہے اور ان کو اپنے عمل میں لانا۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جب ان کو ایک مرتبہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بس حضرت خلاص، آج کے بعد انشاءاللہ اس پہ عمل کریں۔ ہم نے اپنے ایک دوست کو ایک دعا بتائی کہ آپ دعائے انس پڑھا کریں، تو انہوں نے اس دعا کو یاد رکھنے کے لیے یہ نظام بنایا، ان کو شوگر ہے تو شوگر کی دوائی روزانہ ان کو صبح استعمال کرنی ہوتی ہے، تو اسی کے ساتھ میں انہوں نے دعائے انس کا پرچہ بھی ساتھ میں رکھا کہ جب دوائی استعمال کروں گا تو دعا یاد آئے گی، اور جب دعا یاد آئے گی تو دوائی یاد آئے گی، اور دونوں کا استعمال کرنا ضروری ہے میرے لیے۔ دعا اس لیے کہ آپ نے بتائی اور دوا اس لیے کہ ڈاکٹر نے بتائی۔ دیکھیے یہ ذہانت کی بات ہے۔ پھر ان کو کوئی اور دعا بتائے، حضرت بس کل سے انشاءاللہ شروع۔ اتنا دل خوش ہوتا ہے جب کسی بندے کو کوئی نفع کی بات بتائی جائے، اس پر عمل کرنا شروع کرے۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج، صحابہ کرام، محبوب نے فرمایا کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے، سیدھے چلے جاؤ، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، اور پھر بات یاد آئی کہ ذرا سنو جی، تو وہ رجت قہقری سے آ رہے ہیں، الٹے قدم آ رہے ہیں اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے، تاکہ محبوب کی اس بات پر عمل ہو جائے جو فرمایا پیچھے مڑ کے مت دیکھنا۔ اللہ اکبر کر، یہ تھی ان کی اتباع۔ فرمایا محبوب نے کسی سے، بندے سے سوال مت کرو، کسی سے سوال مت کرو۔ اونٹ پر بیٹھے ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے ہیں، اور وہ جو کمچی ہوتی ہے پتلی سی، اونٹ کو ڈرانے کے لیے یا گھوڑے کو بھانکنے کے لیے، وہ نیچے گر جاتی ہے، نیچے اترتے ہیں، اترنے کا اٹھاتے ہیں، پھر سوار ہوتے۔ پاس میں کھڑا ہوا شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے ہی کہہ دیا ہوتا کہ نہیں، مخلوق سے کبھی سوال نہیں کرتا۔ ایسے پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ہیں دوستوں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ تو صحبت اہل اللہ، جب ہم اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی صحبت میں ہمیں بنا دیں گے، اللہ ان کی صحبت میں بنا دیں گے۔ کہ جتنے ہمارے اکابر مشائخ ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے اکابر مشائخ کی صحبت میں تو بنے ہیں۔ انہوں نے اپنے بڑوں کی صحبت پائی، انہوں نے اپنے بڑوں کی صحبت پائی، انہوں نے اپنے بڑوں کی صحبت پائی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ یہ صحبت چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ صحبت اختیار کرنا ہی تو ہے۔ کون سی چیز آپ کو لے کر آئی؟ کس چیز نے آپ کو یہاں بھیجا؟ یہ جو شمال و جنوب سے، مشرق و مغرب سے چل کر آئے، مہنگے کرائے خرچ کر کے آئے، ضرورت کو آگے پیچھے کر کے آئے، کس لالچ میں؟ اسی لالچ میں پائے کہ اللہ
کسی کی صحبت میں بیٹھیں گے، صبح شام آپ کی یاد کریں گے، آپ کے در کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھیں گے، جی آپ کو ترس کھا لیں گے، آپ کو ترس آ جائے گا، ہمارے حال پہ آپ کو ترس آ جائے گا، ہماری زندگی بن جائے گی۔ تو جہاں جہاں صحبت میسر ہو آپ اس کو اختیار کریں، دھیان سے باتوں کو سنیں اور نیک نیت کر کے بیٹھیں، نیت کے ساتھ پیارے اللہ آج اس اللہ والے کی محفل میں آپ کوئی ایسی بات سنا دیجئے، ایسی بات دل کو لگا دیجئے، میری زندگی کی کایا پلٹ کر نیت کر کے بیٹھیں۔ تو صحبتوں میں کئی مرتبہ ایسی بات آتی ہے، جی ایسا ملفوظ بیان کیا جاتا ہے، جی ایسا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ زندگی بدلنے کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک استاد تھے حضرت مولانا محمد ایوب صاحب، صوفی ان کا سرنیم تھا، قریب کے گاؤں کوساڑی کے رہنے والے تھے، بعد میں امریکہ چلے گئے، انتقال فرما گئے، اللہ جنت نصیب فرما۔ تو وہ چند سال پہلے آئے تھے، اس مقام پہ بھی پہنچے، بہت خوش ہوئے، کچھ باتیں نکلیں تو باتوں میں انہوں نے سنایا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل پر اثر کر جاتی، وہی صحبت کی بات چلی کہ بعض انسانوں کی ایسی اخلاص بھری محبت بھری دل کی بات ایسی ہوتی ہے کہ دل پر اثر کر جاتی۔ کہا میں ٹکٹ لے کر گیا تھا امریکہ کہ واپس مجھے آ جانا، تو جب آنے کا میں نے ارادہ کیا، لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، تو یہ بات شدہ سب میں پہنچ گئی کہ ابھی امام صاحب جو ہیں مولانا صاحب یہاں سے جانے والے۔ تو کہا پاکستان کے ایک ڈاکٹر تھے، ان کو پتہ چلا، وہ آئے میرے پاس تنہائی میں، تو کہا مولانا صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ تو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ امریکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح پتہ چلا ہے، صحیح سنا ہے آپ۔ کہا میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ تو دیکھو میں ایک ڈاکٹر ہوں پیشے سے، میں اگر امریکہ چھوڑ کے چلا جاؤں تو میری جگہ اور آنے کے لیے تیار ہے، اور یہاں بھی ڈاکٹروں کی کمی نہیں، تو میں اگر چلا جاؤں تو امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہاں کے رہنے والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن جس جگہ جس علاقے میں آپ ہیں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں، کوئی دین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر آپ جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے آپ اپنے فیصلے پہ ضرور نظر ثانی کر لیں۔ تو اس نے اتنی محبت کے ساتھ یہ بات کہی، میں اندر گیا اپنے کمرے میں جہاں میرا ٹکٹ رکھا ہوا تھا، میں نے اس کو چاک کر کے ڈسٹ بین میں ڈال دیا اور پھر سوچ لیا کہ اب مجھے نہیں جانا، اور آخری دن تک وہاں رہے، اور اللہ پاک نے بڑا کام ان سے لیا۔ قیدیوں کو دین سکھانے کے لیے جاتے، قیدیوں کی تربیت کے لیے جاتے تھے، اور نہ جانے کتنے قیدی مسلمان ہوئے۔ تو دیکھیے ایک آدمی نے اخلاص و محبت کے ساتھ ایک جملہ کہا اور دل پر اثر کر گیا، اور ان کا بھی کام بن گیا اور ان کے ذریعے سے نہ جانے کتنوں کا کام بنا۔ اس لیے خیر خواہوں کی، صالحین کی باتوں کو سنیں، ان کا ایک اثر ہوتا ہے، اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں میرے پیارے اللہ میری زبان سے ایسی بات کہلوائیے جس سے کسی کا بھلا ہو جائے، میری زبان سے ایسی بات نکلوائیے کہ سننے والے کا بھلا ہو، سننے والے کا بھلا ہو۔ آج ہمیں بولنے کا مزاج تو بہت ہے، سننے کا مزاج نہیں رہا، سننے کا مزاج نہیں رہا، جبکہ ابتدائی تصوف سلوک میں ابتدائی قدم یہ ہے کہ آدمی کمزور ہے، خاموشی اختیار کرے، دل کے اعمال میں لگا رہے۔ چھوٹا بچہ 1.5-2 سال تک مکمل سراپا کان بنا رہتا، سنتا ہے، دیکھتا ہے، تاثر دیتا ہے، سن رہا ہے، جی مسکراہٹ پیش کرتا ہے، رپلائی دیتا ہے، ٹھیک، لیکن ابھی زبان نہیں کھولتا، اور جب زبان کھولتا ہے اور بولنا شروع کرتا ہے تو زمانہ سنتا ہے، دنیا اس کی باتوں کو سنتی۔ معلوم ہوا کسی قابل بننے کے لیے مکمل خاموشی ضروری، مکمل خاموشی ضروری نہیں۔ اب آدمی اپنی طبیعت میں یکسوئی پیدا کرے، وتبتل الیہ تبتیلا، اپنی طبیعت کے اندر مکمل یکسوئی حاصل کرے، انتشار والی کیفیت کے ساتھ نہ رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ جائز کام بھی اپنے ذمے مت لو، وہ جائز نفل کام بھی اپنے ذمے مت لو جس کے ذریعے سے آپ کے باطن کے اندر تربتہ ہو، انتشار پیدا ہو، یکسوئی اختیار کرو۔
بہرحال تو مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی محبت و معرفت. یہ سبق یاد رہے گا. میرے اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا؟ محبت و معرفت. ٹھیک، یہ ہے ہدف، یہ ہے میرا اور آپ کی منزل، یہ ہے میرا اور آپ کی پیدائش کا مقصد، اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنا. محبت و معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے دو راستے بنائے: اوامر پر عمل کر کے آگے بڑھنا اور نواہی سے بچ کر آگے بڑھنا. اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا. ان دونوں راستوں کے لیے اللہ پاک نے دو ہیلپر اور دیے تاکہ ان دونوں پر عمل کرنا آسان ہو. اور وہ کیا؟ ایک ہے ذکر اللہ اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ. ذکر اللہ سیکھ کر کریں، ترتیب کے ساتھ کریں، ترتیب کے ساتھ کریں جی. اس کے ذریعے سے اندر ہی اندر آدمی موٹیویٹ ہوگا، اندر ہی اندر ایک اندر صلاحیت پیدا ہوگی، صلاحیت پیدا ہوگی، باطن مضبوط ہوگا، باطن مضبوط ہوگا. اور اس مضبوطی سے پھر اللہ تعالیٰ اعمال میں جان پیدا فرمائے، اعمال پہ کھڑا ہونا آسان ہو جائے، اعمال کو کیچ کرنا آسان ہو جائے. اور اسی طرح صحبت اہل اللہ کی برکت سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ بہت سے نوجوان بچے آتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے، فلاں ہے فلاں. تو ایک بات آدمی جب کسی اپنے مربی کے سامنے آ کر بات کہتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، وہ دو جملے کہتے ہیں، بندہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ مجھے کسی نے بتلایا کہ بمبئی میں ایک تاجر رہتے ہیں فلاں ٹاور کے اندر، اور حضرت اتنے ڈوب گئے ہیں، کروڑوں کے اندر ایسے ڈوب گئے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے رہنے لگے ہیں، اور بس یہ پتہ نہیں چلتا کہ بلڈنگ سے بیوی پہلے کود کے خودکشی کرے گی یا شوہر پہلے کود کے خودکشی کرے گی. یہاں تک نوبت پہنچ جاتی. میں نے کہا فون لگاؤ اور دو باتیں میرے بارے میں ان کو بتاؤ کہ میں جو ہے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں کون ہوں، تعارف اور تعریف کے مطلب کہ تاکہ وہ آدمی دھیان سے بات سن سکے. خیر بات کی، فون لگا کے انہوں نے مجھے دیا. میں نے کہا حاجی صاحب کیا حال ہے؟ کہ جی اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا سنو، آپ کے قرضے بڑے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے. کہ واہ واہ حضرت کیا بات کہی، آپ نے کیا بات کہی. وہ تو جذب میں آ گیا. میں نے کہا آپ کے قرضے بڑے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے. آپ کی پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی رحمتیں بڑی. آپ کی بیماری بڑی نہیں ہے، اللہ کی شفا بڑی. اتنے بڑے رب کے بندے ہو کر اور تم مایوس ہوتے ہو. خبردار، ہمت کرو، اللہ کی طرف نظر کرو. جس اللہ نے آج تک تمہیں زندہ رکھا، آج تک تمہیں عزتوں کے ساتھ رکھا، آج تک تمہیں نعمتوں کے ساتھ رکھا، کیا اس کے خزانوں میں کال پڑ گئے؟ کہتالی ہے. چند جملے میں نے خاص انداز سے جو مجھے کہنے تھے اس وقت ان کے لیے مناسب سمجھے کہیں تو ایک دم سے ایک اس کے اندر کیفیت تاری. بہرحال تو جب کوئی بندہ کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے، کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، وہ چند جملے ہی تو کہتا ہے، وہ کچھ بات ہی تو کہتا ہے، اور اس کے بعد آپ دھیان سے سننے کے لیے تو جاتے ہیں، طلب کے لیے کہ یہ میں بیماری بیان کروں گا اور وہ جو اس کا علاج مجھے بتائے گا میں اس کو سنوں گا. اسی نیت سے تو جاتے ہیں. اور دوستو اسی نیت سے جانا بھی چاہیے. اگر اس نیت سے نہیں جائیں گے تو کبھی نفع نہیں ہوگا. بہت سے لوگ آتے ہیں حضرت میں پریشان ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں. میں کہتا ہوں دیکھو آپ ایک ذکر کریں اور ان کو ذکر اور پھر آگے بھی یہ بھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس نے ہماری بات سنی نہیں. وہ تو ہم بات کر رہے تھے اور وہ آگے کی بات سنانے کی سوچ رہا تھا. اس لیے کئی مرتبہ جو بہت کثرت سے بولتا ہے اس کو کہتے ہوئے دیکھو میں آپ کی پریشانی سمجھ گیا، میں آپ کی تکلیف کو سمجھ گیا ہوں. اب جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ سنو گے، اس پر عمل کرو گے. پہلے ایجاب و قبول اچھی طرح سے کرا لیں، پھر ان کو بات کہتے ہیں تو کسی درجے میں وہ سنتا ہے بندہ. ورنہ کئی مرتبہ ہمیں بوجھل کر کے چلے جاتے، ساری تکلیفیں اتنی سنائیں گے، واقعی تکلیف سن سن کے خود بھی بعض تکلیف محسوس کرتا ہے. اللہ کا بندہ بیچارہ کتنا پریشان ہے. تو کہتے ہیں بس حضرت دعا کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوٹلا مصیبت کا تمہارے سر رکھا، اب تم سنبھالو اس کو. ارے ٹھہر تو صحیح، سن 2 رکعت خود بھی پڑھ. اللہ تعالیٰ کے سامنے خود بھی گڑ گڑا اپنی تکلیف کے لیے، جتنا تو خود اپنی تکلیف کے لیے گڑ گڑا سکتا ہے، میں تیری تکلیف کے لیے نہیں گڑ گڑا سکتا. مجھے یاد نہیں ہے دوستوں میں نے اپنے کسی شیخ کو جی یہ کہا ہو کہ حضرت میری دنیا کے لیے آپ دعا کر. یہ میرا ایک حال ہے. میں خود جانتا ہوں کہ میرے پیارے رب میری ضرورت کو جانتے ہیں اور میں اپنی ضرورت کو سمجھتا ہوں.
جتنے درد کے ساتھ میں اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کر سکتا ہوں میرا شیخ بھی میرے لیے پیش نہیں کر سکتا. یہ میرا ایک حال ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی اس کی دعا کی درخواست میں کریں، نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے ایک چوٹ سی لگتی ہے. ایسا لگتا ہے جب میں کسی سے کہوں ذرا دعا کرنا اللہ پاک میری روزی کا مسئلہ حل کر دے، ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے پیارے اللہ کی شکایت کسی کے سامنے کر رہا ہوں کہ وہ اللہ میاں ہیں تو اللہ ہیں تو خزانے والے، لیکن مجھے نہیں دیتے، ذرا کہو نا تم ان کو مجھے دیا کریں. ہائے ہائے، اپنے پیارے رب کی بھی شکایت کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم خود مانگے اللہ جی آپ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں میرے پیارے اللہ، لیکن میں دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو مانگنا پسند ہے. اللہ جی میں مانگ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما، کم محنت میں زیادہ سے زیادہ روزی عطا فرما، دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوصلے عطا فرما. تو دوستو یہ سبق آپ کا یاد رہے گا. خلاصے کے طور پر پھر مقصد زندگی اللہ کی محبت و معرفت. اس محبت و معرفت کے مقصد کو پانے کے لیے دو راستے: اوامر پر عمل کرنا، کرنے کے کاموں پر عمل کرنا، اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا. ٹھیک، اور ان دو کے لیے دو اللہ نے ہیلپر دیے، ایک ہے ذکر اللہ اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ. یاد رہے گا کتنا آسان سبق ہے. بس اس کو سامنے رکھتے ہوئے عمل میں لگ جائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر، ان کے غلبے میں آ کر اگر کبھی معصیت اور اللہ کی نافرمانی ہو بھی گئی، انشاءاللہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، پھر راہ راست لا کے کھڑا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے. بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ. رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما.
शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुए खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये जुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करे तो किससे सवाल करे। एक कमजोर एक कवि के दरवाजे पर, एक साहिल एक सखी के दरवाजे पर, एक मोहताज गनी के दरवाजे पर हाजिर हैं। अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमें विलायत का नूर अता फरमा, मोहब्बत, अपनी ज़ाती मोहब्बत अता फरमा, अपना कुर्ब खास अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, मकाम एहसान अता फरमा, मकाम एहसान का कामिल एहसास अता फरमा कि अल्लाह पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक मासियत में डूबे हुए, गुनाहों में जकड़े हुए, मेरे प्यारे अल्लाह आखिर से रिहाई नसीब फरमा। या अल्लाह, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन हमारे 5 फीट के जिस्म के अंदर एक 4 उंगल का उज़्व ऐसा भी है जिसने आज तक आपकी नाफरमानी नहीं की, और वो है हमारा माथा, वो है हमारी पेशानी। अल्लाह, जब से होश संभाला है आपके सिवा किसी के सामने नहीं झुका है, अल्लाह न झुकेगा। मेरे प्यारे रब, इस पेशानी की वफादारी के तोफेल पूरे जिस्म की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह पूरे जिस्म की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह पूरे जिस्म की मग़फ़िरत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, कितने बच्चे वो हैं जो पिछले साल उनके अब्बा हयात थे, अम्मी हयात थी, कि अल्लाह मौत हो चुके, बच्चे यतीम हो चुके। कि अल्लाह, मासूम यतीम बच्चा दरवाजे के बाहर बैठा रहता है, इफ्तारी का सामान लेकर अमीर लोग, कुशादा दस्तरखान वाले इफ्तारी का सामान लेकर जाते हैं, समोसे भजियों की खुशबू आती है, बच्चा तड़प के अंदर जाता है, अम्मी सबके घर में इफ्तारी आ रही है। माँ रोने लगती है, माँ ताज़ा पानी अपने सामने रखती है, खजूर की एक पेशी, खजूर का वो भी आधा हिस्सा अपने सामने रखती है, और सिर्फ रोटी और सालन उसके सामने होता है, न कुछ फ्रूट है, न वो बागो बहार है जो शोहर की हयाती में जो बागो बहार मौजूद थी। माँ अपने बच्चे के सर पर हाथ फिराती, सीने से लगाती है और आंसू बहा देती। ऐ मेरे प्यारे रब, जब हम अपने दस्तरखानों पे नेमतों को चुन के रखें, ऐ अल्लाह, दाएं बाएं का भी ख्याल हमारे दिल में आ जाए। दाएं बाएं अगर इस तरह कोई कमजोर इंसान बचता है तो हमें उनका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, उनका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, यही मासूम बच्चे, जब ईद करीब आएगी, यही मासूम बच्चा दूसरे महल्ले के बच्चों को देखेगा, दूसरे महल्ले के बच्चे बताएंगे हमारे अब्बू हमारे लिए जूते लेकर आए, हमारे अब्बू हमारे लिए कपड़े लेकर आए। फिर ये बच्चा तड़पते हुए अम्मा के पास जाएगा, अम्मी महल्ले में सबके जूते आ गए, सबके कपड़े आ गए, मेरे जूते कपड़े कौन ला के देगा। माँ बच्चे को सीने से लगाएगी, बेटा जो लाने वाला था वो तो अल्लाह की रहमत पे चला गया, वो तो जन्नत मकीन हो चुका। मेरे प्यारे बेटे, पिछले साल के कपड़े साफ सुथरे मेरे पास रखे हुए हैं, उन्हीं को धोकर प्रेस करके तुम्हें पहना दूंगी। ए मेरे प्यारे रब, अमीरों के दिल में इल्हाम कर दीजिए, जब अपने बच्चों के कपड़े दिलाने जाएं तो गरीबों के बच्चों को भी साथ लेकर जाएं, उनको भी कपड़े दिलाएं। मेरे प्यारे अल्लाह, उनको भी तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे दिल के निहा खाने में न जाने कितनी तमन्नाएं मुरादें ऐसी हैं जिनको मखलूक के सामने कह भी नहीं सकते और दिल में रख के सह भी नहीं सकते। अल्लाह, आप तो दिल की धड़कनों से, इरादों से, मुरादों से वाकिफ है, तमाम की दिली जायज नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह, ये आवाज़ें मुल्क में जहाँ जहाँ तक जा रही हैं, बहुत सी जगह इफ्तार का वक्त हो चुका है, बहुत सी जगह इफ्तार करने बैठे हैं, कि अल्लाह सबकी दिली आरज़ुओं को पूरा फरमा, तमाम के सहर इफ्तार को कबूल फरमा, तमाम के रोज़ों को कबूल फरमा, तमाम की इबादत को कबूल फरमा, जानी इबादतों को कबूल फरमा, माली इबादतों को कबूल फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।